فاتحہ۔ اسے تھوڑا پیچھے کر لو، یہ بہت آگے، پیچھے کر لیجیے، پیچھے بھی کر لو، نیچے بھی کر لو۔ وہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تھوڑی ہو جائے گا تو۔ آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المنعم المنان، الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان، والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان، والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان، والصلاۃ والسلام علی من انزل علیہ القرآن، النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطی الابطی الطام، الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاذالیل، معلن الحق بالحق ابی القاسم وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا، صلوات بر محمد و علی محمد۔ ماشاءاللہ ایک نوجوان اور بھرپور مکمل مجلس فضائل اور مصائب کے اعتبار سے ہو چکی، لیکن رمضان میں واجب نماز کے بعد ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، تو نماز محبت تو ہو چکی، میں دعائے بعد نماز کے طور پر تبرکن شامل ہوا جا رہا ہوں۔ بات نماز کی آئی ہے تو نمازی سے شروع کرتے ہیں۔ بس اتنی دیر میں انتظار کروں گا جتنی دیر میں ایک کپ گرم چائے ختم ہوتا ہے، اس کے بعد مسئلہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے توجہ سے سنا تو 45 منٹ، بے خیالی سے سنا تو پون گھنٹہ لگے گا۔ آواز بلند صلوات۔ دیکھیے اصل میں اب سب سے زیادہ واجب چیز اگر خدا نے کسی چیز کو قرار دیا ہے اور رسول نے اور اماموں نے جس کی تاکید کی ہے وہ ہے نماز۔ نماز سب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر سے لے کے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک نماز کے معنی سب کو نہیں معلوم ہے۔ اس ہندوستان میں تو ہزاروں کر رہا ہوں، اس ہندوستان میں تو لاتعداد زبانیں اور بولیاں ملا کے کچھ لوگ کہتے ہیں 800 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 600 ہیں، لیکن یہ کہ
نماز پڑھنے والے کی مادری زبان اردو بھی ہو سکتی ہے، ہندی بھی ہو سکتی ہے، بنگالی بھی ہو سکتی ہے، پنجابی بھی زبان ہو سکتی ہے، تامل، تیلگو، ملیالم، مراٹھی، کسی زبان مادری زبان ہو، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز کے ہر جز کے معنی نہیں معلوم ہے. لیکن قرآن کی وہ آیتیں اور رسول کی وہ حدیثیں جن کا تعلق حسین سے ہے، وہ کسی زبان کا جاننے والا سنتا ہے تو اسے ترجمے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. جیسے میں نے ابھی جن الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کیا کوئی بزرگ بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو اس حدیث کے معنی کب سے معلوم ہے؟ آغوش مادر سے اس حدیث کو سنتے سنتے آخر عمر تک آ جاتے ہیں تو الفاظ رسالت ہمارے لیے دل میں بیٹھے ہوئے جذبے کے طور کے اوپر محسوس ہوتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ بہت کچھ رسول نے کہا، بہت کچھ سب نے سنا، مانا صرف ہم نے. رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین کو حسین میں نہ ڈھونڈو، حسین کو مجھ میں ڈھونڈو. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں. مجھ کو مجھ میں نہ ڈھونڈو، مجھ کو حسین میں ڈھونڈو. آپ حسین کو تاریخ میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور تاریخ لکھنے والے نے نعوذ باللہ لکھ دیا کہ کربلا کا واقعہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. تو یہ تو جنگ رسول سے ہوئی ہے نا، حسین منی. تو عبداللہ کے شہزادے تھے رسول، خاندان خلیل کے شہزادے تھے، خاندان ابراہیم کے شہزادے تھے رسول. لیکن یہ ابو سفیان کہاں کا شہزادہ تھا؟ 2 شہزادوں کی جنگ. یہ ہے تاریخ کی خطا. حسین کو انسان کامل سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھ میں ڈھونڈو حسین کو. نماز میری ضمانت حسین کی، روزہ میرا ضمانت حسین کی، حج میرا ضمانت حسین کی، زکوٰۃ میری ضمانت حسین کی، خمس میرا ضمانت حسین کی، دفاعی جہاد میرا ضمانت حسین کی، شریعت میری ضمانت حسین کی، دیانت میری ضمانت حسین کی، شرافت میری ضمانت حسین کی، نجابت میری ضمانت حسین کی، عزت میری ضمانت حسین کی، طہارت میری ضمانت حسین کی. اگر مجھ کو بھولنے کی کوشش کی تو تم کو لوگ بھول جانے دیں گے سوائے میرے حسین کے. اسلام جاری ہوا رسول کی زبان سے، مکمل ہوا غدیر کے میدان میں، محفوظ ہوا کربلا کے میدان میں. اب جو ادھر بہرحال میں نے کشائی کرنا نہیں چاہیے لیکن کر رہا ہوں مجبوراً. کچھ حضرات ہیں جو زیب منبر بنتے ہیں اور زیب منبر بن کے سارے عیب عزاداروں عزاداری میں ڈھونڈتے ہیں. اور مقصد سمجھیے، رونے سے کیا فائدہ، مقصد سمجھیے. یہ فضائل بیان کرنے سے کیا فائدہ، مقصد سمجھیے. خیبر پڑھنے سے کیا فائدہ، خندق پڑھنے سے کیا فائدہ، مقصد سمجھیے. یہ بدر و حنین سے کیا فائدہ. تو بھائی جب مقصد سمجھ لیجئے گا تو نماز پڑھیے گا. مقصد سمجھیے پھر روزہ رکھیے، مقصد سمجھیے پھر حج کیجئے.
مقصد اتنے بڑے ہیں کہ آپ کی چھوٹی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے. ایک فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے نہ کیجیے. لیکن محرم کا چاند دیکھا، جتنے بے نمازی ہیں سب عزادار ہیں، نعوذ باللہ. شریعت نے حسن ظن کا حکم دیا ہے. جتنی انجمنیں، سارا اختلاف انہی کی وجہ سے، ساری خرابیاں ماتم داروں میں، عزاداروں میں، فرش عزا بچھانے والوں میں، شب بیداریاں کرنے والوں میں، سارے عیب انہی میں، ساری اصلاح انہی کی ہونا ہے. اور پھر یہ کہ یہ صاحب فضول خرچی ہے اور پیسہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، یہ پیسہ کسی تعمیری کام پر لگے. تو سرکار آپ کو جو نذرانے کا لفافہ دیا جا رہا ہے یہ واپس کر دیجئے، کسی تعمیری کام پر لگائیے. آپ اصلاح کے لیے مجلس پڑھیے، پھر کرایہ بھی اپنے پاس سے خرچ کیجئے، اپنا پسینہ بہائیے، اصلاح فرمائیے. آپ کو تو آپ کے معیار سے کے مطابق اگر چائے اور پانی نہ ملے تو آپ کو برداشت نہیں ہے، اور آپ کو بلایا ہے مجلس سننے کے لیے. مجھے تو دیکھیے زندگی ہو گئی ذاکری کرتے 50واں سال ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی تک ذاکری کے مقصد میری سمجھ میں 3 ہی آئے: فضائل میں تعریف، مصائب میں گریہ، اور حسین کا صدقہ، وہ جائز رقم جو طے نہیں کرنا چاہیے، جس نے جو دے دیا، رزق حلال. مجھے کبھی ابن ملجم کے خاندان نے بلایا نہیں، مجھے علی کے شیعوں نے بلایا، تو ان سے امید یہ کرتا ہوں کہ جب فضائل پڑھوں گا تو تعریف کریں گے. مجھے حسین کے عزاداروں نے بلایا، ان سے امید کرتا ہوں کہ جب مصائب پڑھوں گا تو گریہ کریں گے. تو اب اگر میری یہ توقع غلط ہے تو بھیجا ہے بھائی، آپ معلوم نہیں کہاں کہاں پڑھتے ہیں مجلسیں، کیا کیا کرتے ہیں. خرابیاں ان میں. ابھی ایک وہابی مولوی کا یوٹیوب کے اوپر وائرل ہوا ہے، ایک کلپ وائرل ہوئی ہے، اور زی نیوز نے ڈی این اے میں اس کو دکھایا بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم 30 کروڑ ہیں ہندوستان میں، صرف 2% نمازی ہیں، 5% جمعے کے نمازی ہیں، 8% جمعۃ الوداع اور عیدین کے نمازی ہیں. سن سفید داڑھی ہے، بوڑھا آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے. میں کچھ کہہ گیا؟ قابل آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے. وہ اپنی حالت بیان کر رہا ہے کہ اتنی تبلیغی جماعتوں کے بعد، 2% نمازی ہیں. اب کچھ عرض کروں، یہ وہ نمازیں جو حسین کے بغیر ہیں، 2%. آپ غور کیجیے، اور وہ نماز بھی مکمل نہیں ہو پاتی، وقت بھی کبھی کبھی عجیب سا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہو رہی ہے نماز، لیکن 2% ان کے عالم کا اعتراف ہے. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیے: الصلاۃ معراج المومن. دیکھیے جو بیٹھے ہیں میں ان کا وقت بھی نہیں ضائع کر رہا ہوں، اور جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان کا انتظار بھی تھوڑا سا کر لوں، اس کے بعد مجھے تو نکل جانا ہے. مولانا عروج الحسن میثم صاحب کا حکم تھا، میں نے تعمیل میں یہ حج اکبر کر لیا. نہ اب یہ عمر ہے نہ یہ سکت ہے، اور پھر ماشاءاللہ اتنے ذی علم اور اتنے اچھے نوجوان سب خطبہ ذاکرین، ان کے بیچ میری حیثیت یہ کیا؟ میں پرانا نوٹ ہوں. 8 نومبر 2016 کو بند کر دیا گیا. اب چلتے سکوں کے سامنے آپ نے پرانے نوٹ کو سامنے رکھا ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ مجھے پھاڑ ڈالیں میں اپنے کو بچا کے نکل جاؤں گا. لیکن یہ کہ مجھے جو کہنا ہے وہ بات میں کہہ لوں گا، لیکن بات معاف کیجیے گا، سنیے، میں جو کہہ رہا ہوں برا نہ مانیے گا میری بات کا. مجلس فضائل میں چلتی ہے
کالے بالوں والوں سے اور مصائب سفید والوں سے. تو جب نوجوان مجمع اٹھ کے چلا گیا تو مجھے فضائل میں تو کوئی امید ہے بھائی نہیں. یہ بڈھے کتنا نعرہ حیدری لگائیں گے, کیا چیخ پائیں گے. آپ نے میاں نعرہ حیدری لگایا, میں نے آپ کو بڈھا نہیں کہا تھا, میں نے اپنے کو بڈھا کہا تھا, آپ تو بچے ہیں. تو خیر مختصر سی بات یہ ہے کہ حسین کے بغیر نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ عبادت ہے, نہ شریعت ہے, نہ دین ہے, نہ اسلام ہے, نہ ایمان ہے, نہ تقوی ہے. سب کچھ حسین کا صدقہ ہے. اگر بیچ سے حسین کو ہٹا لیجئے تو طہارت جام کوثر جام شراب یزید میں ڈوب جائے گی. اگر حسین کو بیچ سے ہٹا لیجئے تو دیانت اور شرافت سر بازار فدق کی طرح غصب ہو جائے گی. اگر حسین کو بیچ سے ہٹا لیجئے تو ظلم و استبداد کا نام خلافت ہوگا. حسین سے ہٹ کے جو اسلام آگے بڑھا وہ کہاں پر پہنچا؟ اسامہ بن لادن بنا ہوا اسلام, ملا عمر بنا ہوا اسلام, ابو بکر بغدادی بنا ہوا اسلام. اور وہ اسلام جو حسین کے ذریعے آگے بڑھا وہ فرش ازاں میں تبدیل ہو گیا. ہر مذہب کے, ہر ملت کے, ہر فرقے کے انسان کے لیے حسین کے دروازے کھلے ہیں, لیکن ہر ایک حسین کے دروازے تک جاتا نہیں. جاتے وہی ہیں جن کی مائیں اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ جا سکیں. حسب نسب کی شرط ہے ولائے اہل بیت میں. یہ شاہراہ خاص ہے, یہ عام راستہ نہیں. ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ حسین کی عزا کرے, فرش عزا بچھائے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اعتراض بھی ہو رہا ہے, اور آپ 2 ٹکے کے کالا سفید سر پر لپیٹے ہوئے کہیں سے چلے آئے اور معلوم ہے کہ جتنے عزادار ہیں سب جہنمی ہیں, اور یہ کیجئے اور یہ نہ کیجئے, اور یہ غلط ہے اور صحیح ہے, اور شمع روشن کرنا بیکار ہے. جب روشنی ہو رہی ہے تو شمع اگربتی کی کیا ضرورت ہے, اور فلاں چیز کی کیا ضرورت ہے. اے بھائی ایک بات مجھے بتائیے, آپ بہت قابل آدمی ہیں, آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ کو ٹھیک سے توضیح المسائل یاد نہیں ہے, وہ جتنے مسئلے یاد کر لیے اس کے آگے آپ کو کچھ نہیں معلوم. آپ سے اگر اعراب ہٹا کے ایک چھوٹا سا سورہ پڑھوا دیا جائے تو انشاءاللہ غلطیوں کے انبار لگا دیں گے آپ. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے حاجیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہے؟ جاگیے گا کیونکہ اب میں جاگا ہوں. حاجیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہے؟ 35 لاکھ. ہر فرقے کے, ہر مسلک کے, ہر فقہ کے سب ملے تو 35 لاکھ. حاجیوں کی تعداد 35 لاکھ, اور چہلم کے دن حسین کے زائروں کی تعداد 7.5 کروڑ. اب ان 7.5 کروڑ کو سمجھائیے, یہ پیسہ کسی تعمیری کام پر لگاتے ہیں, یہ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ 7.5 کروڑ جس میں سے 2.5 کروڑ نجف سے کربلا پیدل گئے, ایک سرا کربلا میں ایک سرا نجف میں. اور اب میں کیا بتاؤں, بچے میری بات کے اوپر ہنسیں گے, بڑے برا مان سکتے ہیں. جب کوئی بڈھا حاجی پلٹ کے آتا ہے تو اسے دیکھ کے جی ڈرتا ہے, ابھی گھیر کے کہانیاں سنانا شروع کر دے گا. فلاں جگہ پہ احرام باندھا ہوں, مزدلفہ میں یہ ہوا, منی میں وہ ہوا, اور وہاں وہ مل گئے, اور طواف کرتے میں یہ پریشانی ہوئی, وہاں پاسپورٹ کھو گیا,
وہاں ہوٹل بہت دور تھا، اس میں جگہ بھی نہیں تھی، وہاں پانی کی بوتل، ہاں ارے اس نے پیٹرول سے زیادہ مہنگا پانی دیا اور تھک گئے چلتے چلتے، اور ایسی کی تیسی ہو گئی ہوگا، کوئی مر گیا تو اولاد بل بلائی جا رہی ہے کہ ڈیڈ باڈی واپس آئے جلدی. آپ غور کیجئے، جب جا رہے ہیں تو قربانی کے بکرے کی طرح ایک چھوٹا سا ہار گلے میں پڑا ہے اور گلے مل مل کے رو رہے ہیں سب کہ جا رہے ہیں حج کر دیں. ہائے 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 ہائے، کیا بدقسمت ہیں کہ مکے میں مر گئے، لا کے دفن کیے گئے اپنے گاؤں میں، اور یہاں لبیک یا حسین کہتے ہوئے چلے گئے. وہاں گئے سلامتی سے لوٹ آنے کے لیے. سنیے، یہ قریب 10-11 سال پہلے کی بات ہے. ایک صاحب بڑے عہدے پر سینٹرل گورنمنٹ کے ریٹائر ہو گئے، اس وقت تو اپنے عہدے پر تھے. ان کا فون آیا اور کہنے لگے حضور اماں کا انتقال ہو گیا. میں نے سوچا بیچارے کو دماغ پر ماں کی موت کا اثر ہو گیا. بڑی خوش قسمتی تھی اماں کی بھی، ہم لوگ بھی بہت خوش قسمت ہیں. میں نے کہا کہ خیریت؟ کہ نہیں، وہ گئی تھی جناب زینب کے روضے کے قریب، ان کا انتقال ہو گیا اور صحن میں حرم جناب زینب میں دفن ہوئی، اور پرسوں سے جم کی مجلس ہے، آپ بھی شرکت فرما لیجئے گا. مولانا ابن حیدر صاحب پڑھیں گے. یہ میرے ساتھ قصہ گزر چکا ہے. اماں مر گئیں، اس بات کو خوش ہو کے بیٹا سنا رہا ہے کہ زینب کے جوار میں مری. غور کیا. اچھا اب یہ آپ کو ایک بات اور بتاؤں، حج میں اتنی زحمتیں ہوئیں، 7.5 کروڑ میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا، لیٹنے کی جگہ نہیں ملی، زیارت کو پوری نہیں پڑھنے دی گئی، زری کو بوسہ نہیں دے پائے. ہم نے بچپن میں سنا، چھوٹی موٹی مجلسیں پڑھتے ہیں، ہم نے وہی پڑھنا شروع کر دیا کہ مولا نے ابن عباس سے کہا تھا رات ختم ہو گئی، یہ بات ختم نہیں ہوئی. اے ابن عباس، جو کچھ تمام آسمانی کتابوں میں وہ سب قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے، وہاں نقطہ تو تحزل با، اور میں نقطہ بائے بسم اللہ ہوں. بخرات ملا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نقطے میں چاروں آسمانی کتابیں سمٹائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک نقطے میں قرآن سمجھ رہا ہے؟ قرآن ہے اللہ کا کلام، چھوڑو وہ تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. 20 لاکھ کی آبادی کے کربلا میں 7.5 کروڑ ظاہر کیسے سمجھ؟ یہ دیکھو. اور آج تک کسی ظاہر سے آپ نے ظاہر ماشاءاللہ واپس آنا شروع ہو گئے، کافی واپس آ گئے، واپس آ رہے ہیں. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ سکون ملا، یہ آرام ملا، پورے پیسے بچ گئے. اب جوس مل رہا تھا، کولڈ ڈرنک مل رہی تھی، چائے کافی، حد یہ کہ پیر تک دبائے جا رہے تھے. ابھی 2 سال یا 1 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک نوجوان نے مجلس سے پہلے ایک کلپ دکھائی. حسین کے ظاہر کے پیر دبائے جا رہے تھے، یہ تو دیکھا شاید تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا. پھر اس نے پیر چوم لیا جو پیر دبا رہا تھا. میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار، یہ 25ویں سفر کا قصہ ہے، میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے، شب بیداری ہوتی ہے. میں نے کہا پروردگار، سب سے افضل سفر دنیا میں تیرے رسول کا تھا، شب معراج، لیکن تو نے اپنے حبیب کو بہت قریب بلایا، لیکن فرشتوں نے رسول کے پیر نہیں چومے. لیکن کیا کہنا میرے حسین کے کہ اس کے ظاہروں کے پیر چومے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین نعرہ حیدر یا علی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اور میں آپ نوجوانوں کو، آپ بچوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یقین ہے، لیکن میں متوجہ کر رہا ہوں کہ جب کہیں کوئی مجلس پڑھنے کے نام پر عزاداری یا عزاداروں کے خلاف بولے، آپ اس کے اوپر بھروسہ نہ کیجیے گا. جو حسین کا نہ ہوا وہ آپ کا کیا ہوگا؟ مجلس کا مطلبی فضائل ہے اور دشمنان اہل بیت سے اظہار برات ہے. وہ اظہار برات وہی ہے جو شیطان کے لیے ہم پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبرے کی عبادت کو نکو بنا دیا گیا ہے صاحب. یہ عبادت ہے اور ہم اثنا عشری شیعوں کا حق ہے اس عبادت پر، کیونکہ ہمیں چہاردہ معصومین کی بات چاہیے. تو ہمیں تو چہاردہ معصومین کے دشمنوں سے اظہار برات کرنا ہی ہے. اور اگر چہاردہ معصومین، سن لیجئے، اگر چہاردہ معصومین اور شہداء کربلا اور عزاداری نہیں بخشوا سکتی تو پھر پوری امت کو جہنم میں جانا ہے. میرے پاس دلیل ہے، دیکھیں میں یہ خطابت نہیں، دلیل ہے. 71 فرقے 72 فرقے نماز پڑھتے کہیں بھی، ہم نماز پڑھتے خاک شفا کی سجدگاہ پر. ہمیں تو امید ہے کہ بتوسط خاک شفا ہمارا کوئی سجدہ ہو سکتا ہے، قبول ہو جائے. ہم سجدوں کو خاک شفا کی ضمانت پہ کیوں دیتے ہیں وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. انا من الحسین یہی ہے. سجدہ کس نے سکھایا؟ نماز کس نے سکھائی؟ رسول نے. لیکن یا رسول اللہ، آپ کے حسین نے عصر عاشور ایک ایسا سجدہ کیا کہ آپ کا سجدہ بھی بچ گیا، علی کا سجدہ بھی بچ گیا، سیدہ کا سجدہ بھی بچ گیا، اور 1,24,000 انبیاء کے سجدے بچ گئے. پورا دین اسے ایک سجدے نہ بچایا. اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیے گا. خانہ کعبہ کے اندر تک کی مٹی کھانا حرام ہے. مسجد النبی کی مٹی کھانا حرام ہے. لیکن کربلا کی خاک پر 72 پیاسوں کے لہو کا چھڑکاؤ کچھ شان سے ہوا کہ خاک کربلا خاک شفا بن گئی. آپ غور کیجئے، مٹی کا کھانا حرام ہے سوائے خاک کربلا کے. معاف فرمائیے گا، ہو یہ رہا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، اسی لیے میں نے بنیادی باتیں تمہید کے بغیر کہی ہیں. تمہید کے ساتھ کہتا تو وہ بہت سجی ہوئی مجلس رکھتی ہے آپ کو. میں اپنا بنیادی فریضہ ادا کر رہا ہوں. دیکھیے، 2 چیزیں ہیں، ایک کانسٹیٹیوشن، ایک لا. ایک علم کلام ہے، علم عقائد، اور ایک علم فقہ ہے. تو کانسٹیٹیوشن کے فارمولے لا پہ اپلائی کرنا غلط ہے، لا کے فارمولے کانسٹیٹیوشن پہ اپلائی کرنا غلط ہے. علم عقائد کو آپ منطبق کیجئے فقہ پر تو برا نہ مانیے گا، اس کو لوگ اخباریت و ملنگی کہنے لگتے ہیں. اور جب فقہ کو اپلائی کیا جائے گا اس کے فارمولوں کو عقائد پر تو یہ مقصر ہے. دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں. وضو اور پانی میں آپ ٹکراؤ کیا کس کا کر رہے ہیں؟ جیسے وضو اور پانی ویسے ہی عبادتیں اور رضائے حسین. جیسے بغیر پانی کے وضو غلط ہے ویسے ہی عزاداری کے بغیر عبادتیں غلط ہیں. بس اتنی سی بات. اور کیوں نہ غلط ہوں، کیونکہ قبلوں کا قبلہ نمائے حسین.
کعبے کا کعبہ ہے حسین. حسین وہ قرآن ہے جس میں لوح محفوظ ہوئی ہے. حسین وہ محمد کامل ہے جس میں 1,24,000 رسالتوں کی پناہ گاہ ہے. آدم کی وراثت حسین کے پاس، نوح کی وراثت حسین کے پاس، ابراہیم کی وراثت حسین کے پاس، موسیٰ کی وراثت حسین کے پاس، عیسیٰ کی وراثت حسین کے پاس، محمد کی وراثت حسین کے پاس، علی کی وراثت حسین کے پاس. ساری وراثتیں ایک مرکز پر جمع ہیں، اس مرکز کا نام ہے کربلا. یہی ایک ڈائریکشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر ہم سے خدا نخواستہ عزاداری میں کوئی کمی ہوئی تو یہ سمجھیے کہ ہماری بدقسمتی ہوگی. پھر اس ملک میں جہاں ہر ایک اپنے مذہب کے لیے آزاد ہے، ہم آزادی سے عزائے حسین کر رہے ہیں، دشمنان حسین کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں، فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں. ہم نے کہا علی نے خیبر فتح کر لیا، آپ نے کہا اس سے کیا فائدہ؟ معلوم ہوتا ہے مرحب سے رشتہ داری ہے کچھ. ہم نے کہا جنگ خندق میں عمرو بن ابد کو علی نے 2 ٹکڑے کر دیا، اس سے کیا فائدہ؟ معلوم ہوتا ہے جیسے عمرو بن ابد ان کا خالو ہے. کیا قصہ ہے؟ فائدہ نقصان. جی آپ مجلس پڑھنے آئے ہیں یا بنیے ہیں آپ؟ ہر چیز میں فائدہ نقصان. یہ مذہب ہے کہ کاروبار ہے کہ فائدہ نقصان دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم کہتے ہیں نقصان ہی نقصان ہے، لیکن اس نقصان کا فائدہ سن لیجیے مولوی صاحب. لوگوں کے 4 امام ہیں، 4 اماموں کی ولادت اور وفات کی تاریخ پوچھئے گا تو ان کے علماء بھی دیکھ کے بتائیں گے. شیعوں کے 12 ہیں، بچے کو معلوم ہے کہ پہلا کس تاریخ کو پیدا ہوا، آخری کس تاریخ کو پیدا ہوا. یہ فرشی ازائی تو ہم کر سکھا رہا ہے. نماز، روزہ، طہارت، رو بقبلہ ہونا، یہ سب ہمیں بچپن سے فرش ازائی سے معلوم ہوتا ہے. ہمارا تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا ثقافتی ورثہ عزائے حسین میں محفوظ ہے. آپ کے علاقے کا ایک ناول نگار گزرا ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اگر اردو پڑھ لیتے ہیں تو اردو میں اور ہندی اسکرپٹ میں بھی ہو سکتا ہو. راہی معصوم رضا کا ایک ناول ہے آدھا گاؤں، وہ پڑھ لیجئے گا. اس کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عزاداری ان علاقوں میں، مشرقی ہندوستان کے علاقوں میں، شمالی ہندوستان کے علاقوں میں کیسے شروع ہوئی اور کتنا پرانا حسنی، حسینی اور آبدی سادات کا مرکز یہ غازی پور اور اس کا اطراف و نواح کے گاؤں دیہات رہے ہیں. آپ اپنے ماضی سے برا نہ مانیے گا، اتنے باخبر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا پڑھا لکھا طبقہ تقریباً سن 47 میں نکل گیا. آپ کا ماضی آپ کے اندر محفوظ ہے. اور یہی عابدی علماء تھے جنہوں نے فیض آباد بسایا اور جن کی وجہ سے شیعوں کی نماز جماعت شروع ہوئی فیض آباد کی چوک کی مسجد میں، اور جو سلسلہ شروع ہوا. اور ادھر ملتان میں 900 سال پرانا عزا خانہ ہے، ادھر سرسی میں 700 سال پرانا عزا خانہ ہے، ادھر جلالی ڈسٹرکٹ علی گڑھ میں 800 سال پرانی مسجد ہے. تو عزاداری اور نماز ہماری، ہمارا ماضی محفوظ ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں. بلا فصل ہے، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ایک ماں قادر مطلق کے حبیب سے پوچھ رہی ہے. ہر ماں اپنے بچے کی حفاظت کی فکر کرتی ہے. بیوی و خدا تمہارے گودیں آباد رہیں، بچے سلامت رہیں، سہاگ برقرار رہیں، بزرگوں کے سائے سروں پر رہیں. ہر ماں اپنے بچے کو بچانے کی سوچتی ہے. سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کو بچائے گا کون، سیدہ نے یہ کہا تھا کہ میرے بچے پر روئے گا کون. اس کے بعد یہ وعدہ
خدا کا رسول کے ذریعے کہ رونے والے پیدا ہوں گے۔ پھر حسین نے رسول سے پوچھا آپ کا یا روزہ محشر میں رونے والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہا کہ میرے رونے والوں کو عزاداری کے لیے کہاں سے انتظام ہوگا، ارے بھوکے رہ کے عزاداری کریں گے، پیاسے رہ کے عزاداری کریں گے، تہ خنجر عزاداری کریں گے، ظلم کے عہد میں عزاداری کریں گے، حجاج بن یوسف کے زمانے میں عزاداری کریں گے، ہر عالم میں عزاداری کریں گے، متوکل عباسی کے زمانے میں کریں گے۔ آپ کا سلوک روزہ محشر ہمارے عزاداروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا میرے لال شفیع روز جزا ہوں، شفاعت کروں گا۔ علی سے پوچھا آپ کا سلوک کیا ہوگا؟ علی نے فرمایا کہ کہ میں ساقی کوثر ہوں، اور سورج اتنا نیچے آ جائے گا روز محشر کہ جو سوا نیزے کا فاصلہ ہوتا ہے وہ فاصلہ سورج کا ہوگا۔ انبیاء پیاس سے زبانیں چبا رہے ہوں گے، اور سب سے پہلے میں تمہارے رونے والوں کو سیراب کروں گا۔ اس کے بعد امام حسن سے پوچھا آپ کا برتاؤ کیا ہوگا؟ کہا تمہاری طرح جوانان جنت کا میں بھی سردار ہوں، سب سے پہلے تمہارے عزاداروں کو جنت پہ پہنچاؤں گا۔ اب بیٹا آ کے ماں کی گود میں بیٹھ گیا، گلے میں باہیں ڈالی، اماں آپ کا سلوک میرے عزاداروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرماتی اس نے ادار ماں کے پاس کیا ہے، لیکن حسین تجھ سے وعدہ کرتی ہوں در جنت پر کھڑی ہو جاؤں گی، اور جب تک ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ سوچئے بس میں نے مجلس کو یہاں تک پہنچا لیا۔ یہ حسین پر گریے کے سلسلے میں جو ثواب ہے اور جو تاکید ہے وہ رسول پر گریے کے لیے نہیں ہے، سیدہ پر گریہ کے لیے اتنا نہیں ہے، حضرت علی پر گریے کے لیے اتنا نہیں ہے، اور جو امام شہید ہوئے ان کے لیے اتنا نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ سب کے وارثوں نے گریہ کر لیا۔ یہ وہ مظلوم ہے کہ جس کا وارث کوئی گریہ کرنے والا نہ تھا، جو گریہ کرنا چاہتا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ بس عزیزو، بس 6 منٹ کے اندر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ ہوں۔ قافلہ شام کے بازار میں رکا ہے، بازار میں دیکھنے والوں کا ہجوم ہے، بالا خانوں پر بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں۔ اعلان یہ ہوا ہے کہ نعوذ باللہ حاکم وقت کے خلاف کسی نے خروج کیا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے، اور اس کے خاندان والوں کو اور ان لوگوں کو متعلقین کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ ایک ناقب سیدانی جناب زینب کے ساتھ بی بی سکینہ بیٹھی ہیں۔ سکینہ کہتی پھوپھی اماں پیاس لگی ہے۔ حسین آپ کی پیاس کی حد تو معلوم ہے، عصر عاشور۔ اے جناب اکبر آپ کی پیاس کی حد بھی معلوم ہے، اے آقا عباس آپ کی پیاس کی حد بھی معلوم ہے، اے جناب اصغر آپ کی پیاس کی بھی حد معلوم ہے۔ 10ویں محرم آخری دن تھا پیاس کا، سکینہ کی پیاس کی حد نہیں معلوم۔ جناب زینب نے ادھر دیکھا ایک بالا خانے کے اوپر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، کہا بی بی یہ بچی یتیم ہے اور پیاسی ہے، اسے پانی پلوا دیجئے۔ ان خاتون نے پانی منگوایا، پانی کا کاسہ جناب سکینہ کے ہاتھ میں آیا، وہ بیوی کہنے لگی سنیے، جناب زینب سے کہتی سنیے میں نے حدیث رسول اپنے کانوں سے سنی ہے کہ یتیم بچہ اگر پیاس کے عالم میں کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اس بچی سے کہیے کہ 2 دعائیں مانگ دے۔ سیدوں کی بستی ہے، آپ کا رونا بالکل حق بیان ہے، انشاءاللہ ابھی بات بیویوں سنو،
اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے۔ اس بی بی نے جناب زینب سے کہا پہلی دعا تو یہ کہ خدا کسی کے بچے کو اس طرح یتیم اور اس طرح پریشان نہ کرے جیسے یہ بچی ہوئی۔ جناب سکینہ سے دعا مانگ دی، اور دیکھیں جو مصیبتیں سکینہ میں گزری اس کے بعد آج تک کسی بچی پر ویسے مصائب نہیں گزرے۔ کسی بچی کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک ہی دن میں اس کے چچا مارے گئے ہوں، اس کا باپ مارا گیا ہو، اس کے بھائی مارے گئے ہوں، اس کا 6 مہینے کا بھائی مارا گیا۔ کہ اب دوسری دعا بتاؤ بچی کیسی ہے؟ کہ دوسری دعا یہ کہ خدا میرے شہزادوں اور شہزادیوں کو سلامت رکھے۔ جناب زینب نے کہا سکینہ رک جاؤ، پانی نہ پینا۔ بی بی آپ کے شہزادے کون ہیں؟ آپ کی شہزادیاں کون ہیں؟ نام بتائیے۔ کہا خدا سلامت رکھے میرے شہزادے ہیں حسن اور حسین، میری شہزادیاں ہیں زینب اور ام کلثوم۔ جناب زینب نے کہا آپ کا نام ام فروا تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میرا نام ام فروا ہے۔ آپ کیا مجھے جانتی ہیں؟ کہا پہلے میری باتوں کا جواب دے لیجئے، پھر باقی بات بعد میں ہوگی۔ کہا پوچھئے۔ کہا یہ بتائیے حسین یا زینب کو دیکھیے گا تو پہچان لیجئے گا؟ کہا بی بی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میری گودیوں کے پالے بچے میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ کہا سنیے وہ نیزہ طویل ہاتھ دیکھ رہی اس پتھر کو غور سے پہچانیے۔ ارے یہ صورت تو میرے حسین سے ملتی جلتی ہے۔ کہا یہ آپ کا حسین ہے اور میں آپ کی زینب ہوں، اگر نامحرموں کا بچوانا ہوتا تو چہرے سے بال ہٹا کے دیکھا نہ دیتی۔ اے بی بی یہ کیا ہوا؟ کربلا میں اماں کا گھر اٹھ گیا۔ میں ایک جملہ بی بی کیا آقا عباس مدینہ میں رہ گئے تھے؟ کہیں جب تک عباس کے بازو باقی تھے کسی کی مجال نہ تھی، بھیا کی طرف دیکھتا یا میری چادر کی طرف دیکھتا۔ ہائے کربلا، ہائے عباس، ہائے شہادت، ہائے سر حسین، سيعلم الذين ظلموا أيام الخلمين